ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ یہ قبلہ شیخ الاسلام محمد طاہر القادری صاحب کے بارے میں قبلہ مفتی اعظم کچھ سے جو انٹرویو لیا گیا تھا اس کا ترجمہ ہے۔ سید حاجی احمد شاہ بخاری و قادری صاحب سے انٹرویو، سوال و جواب۔ سوال ایک کیا گیا تھا، بابا صاحب پہلے ہم نے ایک انٹرویو کچھی زبان میں لیا تھا، کچھ احباب کی درخواست پر آپ سے اردو زبان میں کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ بابا صاحب کا جواب، جی سوال کرو۔ سوال: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا صاحب، تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام محمد طاہر القادری صاحب کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جواب: منہاج القرآن یعنی قرآن کا راستہ، قرآن مجید کے راستے پر چلنے کا بہترین طریقہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو ارشاد فرمایا ہے کہ ہم دنیا و آخرت کی زندگی کیسے گزاریں، یہ ہے منہاج القرآن۔ اور حضرت علامہ محمد طاہر القادری صاحب، جہاں تک یعنی ہندوستان اور پاکستان میں تو میرا تجربہ نہیں ہے، مگر بعض پاکستان اور زیادہ تر ہندوستان کے نامی گرامی جید علماء کرام سے ملاقاتیں اور سوال و جواب بھی کیے گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ میری تعلیم بیونڈی اور دھوراجی میں نے علامہ شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے استاد ہیں، اور حضرت علامہ مفتی سوراشٹر احمد میاں صاحب اور بہت جید علماء کرام میرے اساتذہ ہیں۔ آپ میرے پاس آئے ہیں، دلوں کا راز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء کرام کو سنا ہے، لیکن میرے خیال اور یقین میں فی الحال موجودہ دور میں علامہ محمد طاہر القادری صاحب جیسا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا بہترین عالم دین کوئی نہیں ہے، جہاں تک میرا تجربہ ہے۔ اس کے علاوہ علامہ طاہر القادری صاحب مدد العالی عاشق رسول ہیں، اور جہاں تک ان کے مواعظ و تقریریں ہیں، وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پابندی کے ساتھ عمل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ بعض مسلمان ہمارے مسلمانوں کو جس طرح بریلوی سے تعلق رکھنے والے حضرت علامہ محمد طاہر القادری صاحب کے بارے میں بدگمان کرتے ہیں، ان کے متعلق کہتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب اپنی مجلس میں دیوبندیوں، غیر مقلدوں، وہابیوں، شیعوں کو اپنی مجالس میں بلاتے ہیں اور خود بھی ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں۔ یہ سوال میں نے علامہ طاہر القادری صاحب کو جب وہ انڈیا آئے تھے تو میں نے علامہ صاحب سے تنہائی میں عرض کیا تھا کہ ایک اعتراض اہل سنت والجماعت بریلوی والوں کی طرف سے میرے گمان میں نہیں ہے، مگر ان کی طرف سے یہ سوال ہے۔ آپ نے کہا الحمدللہ، ان کا یہ گمان ہے کہ آپ کیوں بلاتے ہیں ان کو؟ تو آپ کا جواب تھا، آپ نے کہا الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت کا وہ عالم دین ہوں جن کا عقیدہ آپ میری تقریروں اور کتابوں میں پڑھ لیں گے، اور کسی کو میرا عقیدہ پڑھنے کی ضرورت ہو تو میری تصنیف شدہ کتابیں میں نے ایک کتاب منہاج السبی من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد دلائل ہیں، آپ پڑھ لیں۔ اور اہل حدیث اور شیعہ وغیرہ کو میں دعوت دیتا ہوں، اور ان کی دعوت میں اس لیے جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے صلاحیت دی ہے، اس خیال کے پیش نظر کہ ان کو ہدایت لکھی ہوئی، وہ تو ان کا غلط عقیدہ چھوڑ کر اہل سنت والجماعت میں شامل ہو جائیں، اور دوسرے عقیدے والے اپنے بھی جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور جھگڑا کرتے رہتے ہیں، اور ان کو اپنی اصلاح کر لیں، اس لیے کہ
کسی شخص پر بدگمانی کرنا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، زیادہ تر گمان سے بچا کرو، بے شک بعض گمان یعنی بدگمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ترجمہ: لیکن میں تمام احبابوں کو، یہ قبلہ مفتی اعظم فرماتے ہیں، لیکن میں تمام احبابوں کو جتنے بھی کچھ بھر میں ہیں منہاج القرآن میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شیخ الاسلام محمد طاہر القادری صاحب کے مواعظ اور تصانیف ہیں، ان کا جہاں تک اشاعت اور پرچار ہو سکے، ان کا جہاں تک اشاعت اور پرچار ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ دین اسلام اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے میں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دعوت اسلامی والے غلط ہیں، لیکن ان میں کوئی باقاعدہ عالم نہیں ہوتا۔ جہاں بھی جاتے ہیں 10-12 جماعتیں، ان میں سے کوئی سوال کرے ان کو تو معقول جواب نہیں ملتا۔ یہ بھی اچھی خدمت کرتے ہیں دعوت اسلامی والے، مگر میرے گمان میں ایک پلے میں 1000 دعوت اسلامی کو رکھو اور دوسرے پلے میں منہاج القرآن کو رکھو تو منہاج القرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ یہ میرا گمان اور تجربہ ہے، اور آپ جتنے بھی میرے بیٹے اور دوست بھائی آئے ہیں، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد سوال کیا گیا تھا بعض صاحب درس عرفان القرآن یہاں کچھ میں 50 کے قریب دیا جاتا ہے، درس قرآن مجید کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں اور علماء کرام کے لیے پیغام عنایت فرمائیں۔ تب یہ قبلہ مفتی اعظم کا جواب ہے، یعنی تمام علماء کرام کو بھی جواب۔ قبلہ شیخ الاسلام محمد طاہر القادری صاحب نے جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے اور تفسیر کی ہوئی ہے، اگر آپ اس کی جہاں تک ہو سکے اشاعت کرو اور اسی طریقے پر درس قرآن دو جس طرح طاہر القادری صاحب دیتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد سوال کیا گیا کہ بابا صاحب مجدد کی کیا علامات اور اوصاف ہیں؟ جی، مجدد کی کیا علامت اور اوصاف ہیں؟ جواب ہے، مجدد کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری حدیث پاک ہے، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری اس امت کے لیے ہر صدی کے شروع میں ایک ایسا شخص مجدد مبعوث کرے گا جو دین اسلام کی ان کے لیے تجدید کرے گا۔ کل کتاب حدیث میں یہ حدیثیں کثرت کے ساتھ روایت کی گئی ہیں، اور ایک صدی کے آخر اور دوسری صدی کے اول میں اس کی علم و فضل کا شہرہ رہا ہو۔ یہ اس کی علامات میں ایک علامت اور اوصاف ہے، اور جو اپنے تجدیدی کارناموں سے امت مرحومہ کے دین اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
سنتوں کو زندہ کرے اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور خدمت بھی علماء ربانی اور مجدد ملت پر ہے۔ اور فرماتے آگے کہ پہلے صدی کے مجدد خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز اور رحمۃ اللہ علیہ، دوسری صدی کے مجدد امام شافعی سیدنا امام حسن بن زیاد علیہ رحمہ، اور تیسری صدی کے مجدد حضرت قاضی ابو العباس ابن شریح شافعی اور حضرت امام ابو الحسن اشعری اور محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور چوتھی صدی کے مجدد حضرت امام ابو بکر باقلانی اور حضرت ابو حامد اصفرانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، یعنی ایک صدی میں دو مجدد، تین مجدد بھی ہیں۔ پانچویں صدی حضرت قاضی فخر الدین حنفی اور حضرت امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ چھٹی صدی کے مجدد حضرت امام فخر الدین رازی، اور ساتویں صدی کے مجدد حضرت امام تقی الدین دقیق العین، اور آٹھویں صدی کے مجدد حضرت امام زین الدین عراقی اور علامہ شمس الدین جزری اور علامہ سراج الدین بلقینی رحمہ اللہ علیہ اجمعین، اور نویں صدی کے مجدد حضرت امام جلال الدین سیوطی اور علامہ شمس الدین شخاوی، اور اس کے علاوہ 10ویں صدی کے مجدد حضرت شہاب الدین اور ملا علی قاری، اور 11ویں صدی کے مجدد حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی اور حضرت مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت علامہ میر عبد الواحد بلگرامی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اور اس کے علاوہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تر اکبر کی کفریت کے خاتمے اور دین الہی کے خلاف توحید باری تعالیٰ پر لکھا بھی اور کام بھی انجام دیا۔ یہ تفصیل کے ساتھ بابا صاحب نے فرمایا ہے، شارٹ میں ہم یہاں لکھ رہے ہیں۔ اور 12ویں صدی ہجری کے مجدد شہنشاہ ہندوستان محی الدین اورنگزیب عالمگیری اور شیخ غلام نقشبندی لکھنوی، اور 5ویں صدی کے ویسے مجدد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور 13ویں صدی کے مجدد حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور 14ویں صدی کی ہجری کے مجدد امام احمد رضا فضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر اس دور میں بھی 14ویں صدی میں دوسرے عربستان میں دوسرے مجدد بھی ایک تھے انہی کے دور میں، اور 15ویں صدی کے مجدد، اور آپ فرماتے ہیں مفتی اعظم کا، اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 15ویں صدی ہجری کے مجدد قبلہ شیخ الاسلام محمد طاہر القادری صاحب ہیں، اور آپ نے کم و بیش 7 مقام پر ریکارڈ بھی ہے، اور الحمدللہ لوگ بھی اس بات کے آج گواہ ہیں کہ قبلہ مفتی اعظم کچھ نے فرمایا ہے، اور ویڈیو بھی موجود ہے، ایک نہیں بلکہ 3 ویڈیو موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہماری موجودگی میں 7 بار بھی فرمایا ہے کہ قبلہ حضور شیخ الاسلام موجودہ دور کے مجدد اکبر ہیں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت محمدیہ کی حفاظت اور خدمت بھی علماء ربانی اور مجددین ملت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد سوال کیا گیا تھا کہ بابا صاحب کچھ لوگ کا اعتراض ہے کہ قبلہ شیخ الاسلام محمد طاہر القادری صاحب پر اتنے اعتراضات کیوں ہوتے ہیں اگر وہ سچے ہیں؟ جواب ہے انبیاء کرام ائمہ اور اولیاء کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے، تو ہم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ خطیب بغدادی کی کتاب پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، جن جیسا امام نہ خدا کی قسم قبلہ کا خطاب، یہ بات ہے بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ نہ ان جیسا نہ کوئی امام ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا۔ آگے فرماتے کتنے تہمتیں لگی، کن پر؟ امام اعظم پر کتنی تہمتیں لگی، یہاں سے شروع کر رہے ہیں، ان پر کتنی تہمتیں لگی، اور کچھ نہیں، کیا کچھ نہیں کہا گیا، اور ان کو کوئی انہیں
مرجیہ کہتا تھا اور کوئی کچھ کہتا تھا، یہاں تک کہ بڑے بڑے محدثین نے ان سے روایتیں نہیں لی۔ امام مالک کو کوڑے لگائے گئے اور ان کی داڑھی منڈوا دی گئی، اور امام شافعی کو رافضی کہا گیا۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور اس دور کے مفتیان کرام نے ان کی شاہکار کتاب احیاء العلوم میں دین کو جلا دینے کا فتویٰ دیا، اور حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے وطن بسطام سے نکال دیا گیا، اور حضرت امام ابو الحسن شاذلی مصر گئے تو وہاں سے پتھر مار کر ان کو نکال دیا گیا، تو سمندر میں کشتی پر گھومتے رہے شیخ محی الدین ابن عربی کو مار کر شہید کر دیا گیا۔ کن کن کا نام لوں؟ اپنے وقت کے تمام بڑے بڑے ممتاز علماء، فقہا، اولیاء اور محدثین کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے لوگوں نے اس طرح کے سلوک کیا۔ امام شعرانی اور امام جلال الدین سیوطی کے حالات پڑھے جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جن لوگوں نے بھی اپنے عہد میں تجدید مجددانہ کام، تجدید و احیاء دین کا کام کیا، سب پر تہمتیں لگی، سب کے خلاف آوازیں بلند ہوئی، فتوے لگے اور ایک طوفان بپا کیا گیا، مگر ہر امام، ہر مجدد، ہر فقیہ، ہر ولی کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے ناسمجھ علماء سے تکرار نہیں کیا، ان کے جواب الجواب میں اپنا وقت خراب نہیں کیا، بلکہ وہ مسلسل کام کرتے رہے۔ تو قادری صاحب بھی اسی طرح پر عمل کرتے رہیں گے، اور اکابروں مشائخ کی اسی سنت پر عمل کرتے رہیں گے اور کرتے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ بھی اپنے اچھے کام میں مصروف رہو، اور یاد رکھیں جو جتنے بڑے عالم ہوں گے ان کی اتنی مخالفت ہوگی، یہ دین کا سچا عالم ہے، اس کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ مجھ سے سوال کیا گیا بابا صاحب قبلہ شیخ الاسلام محمد طاہر القادری صاحب کی موجودہ دور کے اعتبار سے درس نظامی نئی ترتیب کے مطابق لکھی گئی ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام نے اس کو تسلیم کیا ہے، جیسے مفتی عبدالقوی نام ہے شاید، ایک ماہنامہ ہے جامع نور 2016 کے صفحہ نمبر 4 سے 5 کے صفحات پر فہرست ہے، اس میں 28 علماء کرام سے زیادہ اور ڈاکٹر اور پروفیسر اور سادات اعظام وغیرہ نے ان کے نصاب کا یہ سوال کیا گیا، نصاب کا تعارف، اور ارباب علم و دانش نے اپنی رائے پیش کی ہے، اور مفتی عبدالقوی نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے زیر نگرانی 571 مدارس چل رہے ہیں، اس میں ہم اس نظام کو جاری کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بابا صاحب ہماری کچھ میں بہت سے دارالعلوم ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ابڑاسا اور کچھ اور پورے کچھ میں یہ نصاب چالو کریں تو کیسا ہوگا؟ یہ بابا صاحب کا جواب ہے بہت اچھا ہوگا، یعنی اور ابڑاسا میں، کیروانڈ میں اور راپر میں، نلیا میں یہ نصاب وہاں بھی دے دو، بابا صاحب کا فرمان ہے دے دو، انشاءاللہ تعالی وہاں بھی قبول کریں گے، اور میں کہتا ہوں یہی بہتر ہوگا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہی بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ درس نظامی علامہ طاہر القادری صاحب نے موجودہ دور کے حساب سے ہے، یہ بہت آسان بھی ہوگا، اور اس کو پڑھ کر عالم ہونے والا بہت صحیح عالم دین ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد سوال کیا گیا، جی بابا صاحب پورے کچھ میں سے الگ الگ لوگوں نے مثلا یوتھ لیگ ہے، ٹی وی ٹیم ہے، علماء کونسل ہے وغیرہ آئے ہیں، سب کے لیے دعا فرمائیں تاکہ سب دین کے بہترین کام سر انجام دیں۔ جواب انشاءاللہ تعالی میں دعا کرتا ہوں، یہ بابا صاحب کا فرمان ہے، یا الہ العالمین یا رب العالمین، یا مولا تیرے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ دین اسلام ہے، جو مقبول اور منظور دین اسلام ہی ہے۔ مولا جو اس دین کی
علماء کرام جو خدمات انجام دے رہے ہیں سب بہتر ہیں، لیکن ہمارے تجربے میں اور نظریے میں حضرت علامہ محمد طاہر القادری صاحب بہت بڑے عالم ہیں۔ جس طرح یہ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، علم مصطفیٰ ہر طرح سے رحمت للعالمین جو ہم کو دے کر گئے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر ہی قبلہ شیخ الاسلام ہم پر رحمت بن کر اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر آئے ہیں۔ ہر جگہ اور خاص ہند و پاک میں خدمت کر رہے ہیں، ان کی خدمات کو قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خاص ہمارے کچھ میں جہالت اور پرانا دور ہے، یہاں کچھ میں کچھ ہمارے دینی بھائیوں نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے، سب کی خدمات کو قبول فرما اور رزق حلال عطا فرما، اور ان کی اولاد میں ایک عالم پیدا فرما، اور وہ بھی دین اسلام کی خدمت انجام دیں۔ اور جو منہاج القرآن کی خدمات کرتا ہے، میں آپ سب سے منہاج القرآن کی خدمات والوں سے کہتا ہوں، آپ ان سے کسی طرح جھگڑا اور تکرار نہیں کریں، کسی طرح کی مخالفت نہ کریں۔ آپ ان سے کہیں کہ آپ اپنی طریقے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اپنے طریقے سے دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فی الحال تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، آپ سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات انجام دیتے رہیں۔ آپ سب کو کہتا ہوں، آپ سب ایسی کوشش کریں کہ گاؤں شہر اور تعلقہ میں منہاج القرآن کا مدرسہ ہو۔ ماشاء گاؤں شہر تعلقہ مدرسہ ہو، اور اس میں ہمارے علماء کرام خدمت انجام دیں، اور اس میں جو اس میں موجود مدد کرنے والے مخیر حضرات ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو بھی مخیر حضرات یعنی خیر منہاج القرآن میں خرچ کرنے والے، ان سب کو دین و دنیا کی رحمتوں سے مدد فرما۔ یہ بعض نے فرما بحرمت حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی رحمت کے صدقے میں، بحرمت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحرمت اصحاب رسول اللہ، بحرمت غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین۔ پھر آپ نے آخر میں یہ الفاظ فرمائے، آپ سب کو مبارکباد دی، آپ سب کی خدمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بات سب کا فرمان تھا۔